امام علی بن الحسین زین العابدین اور سجاد کے القاب سے مشہور ہیں، اور روایت مشہور کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت شعبان المعظم سن 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ کربلا کے واقعے میں آپ علیہ السلام 22 یا 23 سال کے نوجوان تھے، اور مسلم مورخین و سیرت نگاروں کے مطابق آپ علیہ السلام عمر کے لحاظ سے اپنے بھائی علی اکبر علیہ السلام سے چھوٹے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا سماجی، علمی، سیاسی اور تہذیبی حوالوں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک نہایت اہم پہلو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کربلا کے واقعے میں اپنے والد ماجد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور شہیدوں کی شہادت کے بعد اپنی پھوپھی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ کربلا کے انقلاب اور عاشورہ کی تحریک کا پیغام لے کر بنو امیہ کے ہاتھوں اسیری کی زندگی قبول کر لی، اور اسیری کے ایام میں عاشورہ کا پیغام مؤثر ترین انداز سے دنیا والوں تک اور رہتی دنیا تک کے حریت پسندوں تک پہنچایا۔ عاشورہ کا قیام زندہ و جاوید اسلامی تحریک ہے جو محرم سن 61 ہجری کو انجام پائی۔ یہ تحریک 2 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پہلا مرحلہ تحریک کا آغاز جہاد و جانبازی اور اسلامی کرامت کے دفاع کے لیے خون و جان کی قربانی دینے کا مرحلہ تھا، جس میں عدل کے قیام کی دعوت بھی دی گئی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء کے لیے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کے لیے جان نثاری بھی کی گئی۔ پہلا مرحلہ رجب المرجب سن 60 ہجری سے شروع ہوا اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری پر مکمل ہوا، جبکہ دوسرا مرحلہ اس قیام و انقلاب کو استحکام بخشنے، تحریک کا پیغام پہنچانے اور علمی و تہذیبی جدوجہد نیز اس قیام مقدس کے اہداف کی تشریح کا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے کی قیادت امام سید الشہداء علیہ السلام نے کی تھی، تو دوسرے مرحلے کی قیادت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کو سونپ دی گئی تھی۔ امامت اور تحریک عاشورہ کی قیادت امام سجاد علیہ السلام کو ایسے حال میں سونپی گئی تھی کہ آل علی علیہ السلام کے اہم ترین افراد آپ کے ہمراہ اسیر ہو کر امویوں کے دارالحکومت دمشق کی طرف منتقل کیے جا رہے تھے۔ آل علی علیہ السلام پر ہر قسم کی تہمتوں اور بہتانوں کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی بنی امیہ کے اذیت و آزار کا نشانہ بنے ہوئے تھے، اور ان کے متعدد افراد امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ہمراہ کربلا میں شہادت پا چکے تھے، اور بنی امیہ کے دغل باز حکمران موقع سے فائدہ اٹھا کر ہر قسم کا الزام لگانے میں اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد سمجھ چکے تھے، کیونکہ مسلمان جہاد کا جذبہ کھو چکے تھے اور ہر کوئی اپنی خیریت کو مناسب و بہتر سمجھتا تھا۔ اس زمانے میں دینی اقدار تغیر و تحریف کا شکار تھی، لوگوں کی دینی حمیت و غیرت ختم ہو چکی تھی، دینی احکامات اموی نائلوں کے ہاتھوں کا بازیچہ بن چکے تھے، خرافات و تہمات کو رواج دیا جا چکا تھا، امویوں کی دہشت گردی اور تشدد و خوف و ہراس پھیلانے کے حربوں کے تحت مسلمانوں میں شہادت و شجاعت کے جذبات جواب دے چکے تھے۔ اگر ایک طرف دینی احکام و تعلیمات سے روگردانی پر کوئی روک ٹوک نہ تھی، تو دوسری طرف سے حکومت وقت پر تنقید و اعتراض کی پاداش میں شدید ترین سزائیں دی جاتی تھیں، لوگوں کو غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور ان کا گھر بار لوٹ لیا جاتا تھا، اور ان کے اموال و املاک کو اموی حکمرانوں کے حق میں ضبط کیا جاتا تھا، اور انہیں اسلامی معاشرے کی تمام مراعاتوں سے محروم کیا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں آل ہاشم کو خاص طور پر نشانے پر رکھا گیا تھا۔ ادھر آل امیہ کی عام پالیسی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو خاندان وحی سے رابطہ کرنے سے روک لیتے تھے اور انہیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقدامات کرنے پر آمادہ کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اہل بیت اطہار کی باتیں سننے سے روک لیتے تھے، جیسا کہ یزید کا دادا اور معاویہ کا باپ صخرہ ابن حرب، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کے ساتھ مل کر بعثت کے بعد کے ایام میں عوام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے روک لیتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں زہر ہے، سنو گے تو زہر کا شکار ہو جاؤ گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسے حالات میں امامت کا عہدہ سنبھالا جبکہ صرف 3 افراد آپ کے حقیقی پیروکار تھے، اور آپ نے ایسے ہی حال میں اپنی علمی و تہذیبی و تعلیمی جدوجہد اور بزرگی و علمی و ثقافتی شخصیات کی تربیت کا آغاز کیا، اور ایک گہری اور مدبرانہ اور وسیع تحریک کے ذریعے امامت کا کردار ادا کرنا شروع کیا، اور امام سجاد علیہ السلام کی یہی تعلیمی و تربیتی تحریک امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظیم علمی تحریک کی بنیاد ثابت ہوئی۔
اسی بنا پر بعض مصنفین اور مؤلفین نے امام سجاد علیہ السلام کو باعث الاسلام من جدید یعنی نئے سرے سے اسلام کو متحرک اور فعال کرنے والے کا لقب دیا ہے۔ آپ کے دو مشہور لقب ہیں، سجاد اور زین العابدین۔ آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں سن 38 ہجری کو ہوئی۔ آپ کا اس وقت بچپن تھا جس وقت آپ کے جد امیر المومنین علی علیہ السلام پر مصائب پڑے اور آپ کے چچا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ سازش کی گئی، جس کے بعد آپ کو معاویہ سے صلح کرنا پڑی، اور جس وقت واقعہ کربلا نمودار ہوا اس وقت آپ کی جوانی کا عالم تھا۔ آپ تمام مصائب کربلا میں شریک تھے، یہاں تک کہ آپ کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا، لیکن آپ اور آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے مقصد کو ناکام بنا دیا، کیونکہ یزید لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایک خارجی نے حکومت وقت پر خروج کیا تھا، لہٰذا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن جناب سید سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کی وجہ سے یزید کا سارا ہدف خاک میں دفن ہو گیا۔ حضرت علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولید ابن عبد الملک کی بادشاہی کے زمانے میں شہید ہوئے، چنانچہ عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے تو کہا، ولید ایک جابر و ظالم شخص تھا جس نے خدا کی زمین کو ظلم و جور سے بھر دیا تھا۔ اس شخص کے دور میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مروانیوں اور امویوں کا رویہ بہت ظالمانہ اور سفاکانہ تھا۔ گو کہ مدینہ کا والی ہشام ابن اسماعیل مروان کے زمانے سے مدینہ منورہ پر مسلط تھا، لیکن ولید کے دور میں اس کا رویہ بہت ظالمانہ تھا اور اس نے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ شدت آمیز برتاؤ روا رکھا۔ اس نے اہل مدینہ پر اتنے مظالم ڈھائے کہ ولید ابن عبد الملک نے اس کو منصب سے ہٹا دیا اور اپنے باپ مروان کے گھر کے دروازے کے ساتھ رکھا تاکہ لوگ اس سے اپنا بدلہ لے سکیں۔ یہ شخص خود کہا کرتا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام سے خوف زدہ ہے اور اس کو ڈر تھا کہ امام سجاد اس کی شکایت کریں گے۔ امام سجاد اپنے اصحاب کے ہمراہ مروان کے گھر کے سامنے سے گزرے جہاں ہشام ابن اسماعیل کی شکایتیں ہو رہی تھیں، لیکن امام اور آپ کے ساتھیوں نے ایک گرے ہوئے منکوب شخص کی کسی سے کوئی شکایت نہیں کی اور ہشام چلا اٹھا، خداوند خود ہی جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس خاندان میں قرار دے۔ بلکہ روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے معزول مروانی گورنر کو اس کے تمام مظالم اور جرائم بھلا کر پیغام بھیجا کہ اگر تم تنگ دست ہو تو ہم تمہاری مدد کے لیے تیار ہیں۔ مورخین کے درمیان اختلاف ہے، بعض کا کہنا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام ولید ابن عبد الملک کے ہاتھوں مسموم ہوئے، اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ آپ کو ولید کے بھائی ہشام ابن عبد الملک نے مسموم کیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خواہ ہشام ہی امام کا قاتل کیوں نہ ہو، وہ یہ کام ولید کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان ابن العاص روح سے آ نہیں امام سجاد علیہ السلام کا قتل کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو شدید دور کا سامنا تھا، لیکن آپ نے 35 سالہ انسانی اور الہی سیرت و روش کے ذریعے لوگوں کو اپنا مجذوب بنا رکھا تھا اور امامت کی خوبصورت تصویر ان کی نظروں کے سامنے رکھی تھی۔ چنانچہ آپ کی شہادت کی خبر جنگل کی آگ کی مانند پورے شہر مدینہ میں پھیل گئی اور لوگ جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جب امام سجاد علیہ السلام شہید ہو گئے تو مدینہ منورہ کے تمام باشندے نیک انسانوں سے لے کر بد کردار انسانوں تک سب آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، سب کی تعریف کر رہے تھے اور اشکوں کے سیلاب روان تھے۔ امام کے جنازے میں سب نے شرکت کی، حتیٰ کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص بھی نہیں رہا تھا کہ جو اس جنازے میں شریک نہ ہوا ہو۔ امام سجاد علیہ السلام کا ایک اونٹ تھا جو 22 مرتبہ آپ کے ہمراہ سفر حج پر گیا تھا، اور حتیٰ کہ امام نے ایک بار بھی اس کو تازیانہ نہیں مارا تھا۔ امام نے اپنی شہادت کی شب سفارش کی کہ اونٹ کا خیال رکھا جائے۔ جب امام سجاد علیہ السلام نے شہادت پائی تو اونٹ اٹھ کر سیدھا امام کی قبر مطہر پر پہنچا اور قبر پر گر گیا، جبکہ اپنی گردن زمین پر مار رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اطلاع پا کر اپنے والد کی قبر پر پہنچے اور اونٹ سے کہا، آرام ہو جاؤ یا پرسکون ہو جاؤ، اٹھو، خدا تجھ کو مبارک قرار دے۔ اونٹ پرسکون ہو گیا اور اٹھ کر چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد واپس لوٹا اور اپنی پہلے والی حرکتیں دہرائیں اور امام باقر علیہ السلام نے آ کر اس کو لوٹا دیا۔ لیکن تیسری مرتبہ وہ پھر بھی قبر پر پہنچا تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا،
اونٹ کو اپنے حال پر چھوڑ دو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عنقریب مر جائے گا۔ روایت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے 3 دن مکمل نہیں ہوئے تھے کہ اونٹ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شہادت کے وقت عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 57 سال تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔